بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حقا بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا دليل المتحيرين 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا غياث المستغيثين 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا خير الرازقين 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا خير الناصرين 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين 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 فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا سهل شاهدك سبحانك شيئا لله مذكور في سبيل الله يا سهل شاهدك سبحانك شيئا لله مذكور في سبيل الله يا سهل شاهدك سبحانك شيئا لله مذكور في سبيل الله يا سهل شاهدك سبحانك شيئا لله مذكور في سبيل الله يا سهل شاهدك سبحانك شيئا لله مذكور في سبيل الله فوق بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا المجدد الفساد شيئا لله مذكور في سبيل الله يا هذا المجدد الفساد شيئا لله مذكور في سبيل الله يا هذا المجدد الفساد شيئا لله مذكور في سبيل الله يا هذا المجدد الفساد شيئا لله مذكور في سبيل الله يا هذا المجدد الفساد شيئا لله مذكور في سبيل الله فوق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صل عليه حق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
علينا ولا تجعل أعمالنا شركا باقي وأنت من درجات قبول إكرامنا ہم سب کا یا اللہ یہاں بیٹھنا اپنی باتیں میں درجات قبول إكرامنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یا اللہ حضور کی آمد کا بنا ہے یا اللہ اس کے وسیلہ سے جب مسلمان یا اللہ سے وکیلا کلمہ کو حضور کے انتی یا اللہ میں یا اللہ یا اللہ کا ان کا واقع شاکش کرتے ہیں کو منظور فرما اور اللہ فرما زندگی میں ہونے والے سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو بیمار ہیں کو شفائی کا اللہ شفائی کے لیے عطا فرما اللہ جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما ہم سب کی اللہ کی زندگی فرما سب کا یا اللہ خاتمہ کو خیر فرما بیماریاں پریشانیاں دور فرما نیک حاجات نیک بندی اللہ پوری فرما تو غنی اظہر دعا من فقیر روز ناشر در حاج من فضیر کا تدیدی حساب اللہ روز رحمی گاہی مصطفیٰ پہ پناہ مگیر الہی محقر بنی فاطمہ کے برکولی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کولی ورقبول منو رسول آل رسول خدایا حق آل محمد واہم کنگان کے قبول صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سارے اس پاس لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ أولي الصدق والصفاء والهدى أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
عد و شمار درود و سلام دے نظرانے حضور نبی پاک صاحب لولاک ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات واسطے جتنے بھی اج دی عظیم الشان محفل جڑیاں محفلاں سلسلہ وار چلدیاں آ رہی نے انہاں دے وچوں ایک اے محفل جڑی جامعہ حیدریہ دے اندر ہو رہی ہے جتھے جتھے کوئی سنن والے نے ویکھن والے نے چونکہ ریڈیو تے بھی پروگرام آندا ہے اور فیس بک تے بھی ہر ایک ویکھن والے نو ہر ایک سنن والے نو اور جڑے اتنے حاضر ہو سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی گل یہ کہ ٹائم انتہائی محدود ہے، کھلا ٹائم نہیں، اگے ایک بند بدا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہوگی گی کہ جڑا بند بدا ہوا ہے اس کو کراس نہ کریے۔ پڑھنے والے بہت سارے ہیں، اس واسطے جنہوں میں ٹائم دیاں بچیاں یا بڑیاں وہ آگو حاضری لگواؤ، بالکل 3 4 یا زیادہ تو زیادہ 5 اشعار پڑھو، اپنی حاضری لگواؤ اور پھر یہ کہ باقیاں واسطے ٹائم چھوڑو۔ میرے کو بڑی لمبی چوڑی لسٹ آئی ہے، میں دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، اور میرے کو کل بھی پوچھا جا رہا سی کہ تساں دے مقرر کہڑے ہون گے، میں آخیا جسلے مقرر آون گے آپ کو پتہ لگ جا سی۔ اس واسطے سب تو پہلا تلاوت قرآن کریم فرقان حمید واسطے تشریف لے آمدے نے جناب حافظ واجد الرحمان صاحب، اور 3 آیتاں سے پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے تو سب بڑی آواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاء
لیامدے نے ساڈے جامعہ دے امام مدرس جناب حافظ محمد محبوب صاحب نقشبندی اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. دی زباں حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے واسطے تشریف لے آندے نے عزیز محترم محمد ریاض جناب محمد ریاض صاحب. صلی اللہ
سنو جے میرے دکھڑے سناواں یا رسول جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول بڑا چاہا زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہا زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی آؤ تے اکھیاں تے بٹھاواں یا رسول بنا دیدار نی داروں کوئی عازم دے درداں دا بنا دیدار نی داروں کوئی عازم دے درداں دا میں کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول ماشاءاللہ جی جناب محمد ریاض صاحب نے مرحوم محمد عادل چشتی لاہور دے بڑے عظیم نعت خواں ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجے بلند فرمائے انہاں دی یاد تازہ کرائے عزیزم محمد اویس موجود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ
محمد امن قریشی. یہ میرا پوترا ہے. عزیزم محمد خان. وصحبه وبارك وسلم
محمد نجیب صاحب اینڈ سن نور نظر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ بروبر مدینے میں. بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ بروبر مدینے میں. بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ بروبر مدینے میں. بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ بروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں، تیرے قدموں میں مر جاؤں. میں رو رو کر مدینے میں. بھلا لو پھر مجھے اے شاہِ بروبر مدینے میں. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء والهدى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین ذی وقار اور تمام سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اسٹیج کے اوپر جناب گرامی قدر مفتی اعظم آزاد کشمیر جناب مفتی محمد اسلم صاحب جلوہ افروز ہیں، باقی علماء کرام بھی انشاءاللہ العزیز جلدی تشریف لے آؤں گے۔ اج دا جڑا عنوان ہے غزوہ حنین، جڑا عنوان جامعہ حیدریہ دے حصے وچ آیا ہے، تو میں مختصر گفتگو کراں گا۔ یہ گفتگو میں آپ نہیں کر رہا، کسی دے حکم نال کر رہا، ورنہ جید شخصیات دی موجودگی وچ میں جسارت نہیں کرتا، تے جنہ دے حکم دے مطابق میں گفتگو کر رہا، صدارت انہاں دی ہے۔ وہ بے شک گلشن بغداد تشریف فرما نے پاکستان یا آزاد کشمیر دے دورے تے حضور قبلہ بابا جی سرکار۔ اللہ رب العزت جل و علا شان و ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام میرا ہے پر زبان تساں نہیں ہونی چاہیے۔ قل تساں ذرا فرما دیو اپنے امتیاں نو، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو فرما دیو، قل، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو تیری گفتگو کتنی پسند ہے۔ محبوب فرما دے، اگر تواڈے آبا و اجداد، اگر تواڈے بیٹے، اگر تواڈے بھائی، اگر تواڈیاں بھیناں، اگر تواڈیاں بیویاں، اگر تواڈا کنبا قبیلہ، رشتہ دار، تواڈے کاروبار، تواڈیاں کوٹھیاں، بلڈنگاں، مکانات، اے اللہ اور اللہ دے رسول نالوں زیادہ پیارے نے، اگے نے، اور جہاد فی سبیل اللہ تو پیارے نے، تو پھر کٹ کھان واسطے تیار ہو جاؤ۔ پھر تواڈی میں کھنڈے استرے نال اجازت کرا سکتا،
چیزاں تو زیادہ محبوب نے اللہ اور اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ یہ تو میں گوڑیاں تھلے نہ دوایا تو یاد رکھو، صحابہ کے بعد دیاں زندگیاں پڑھو، جہاد دے نال بھرپور اور پر نور نے، لیکن ان جہاد دا نام ساری زبان اپنا ہے، ٹنگا پہلے کمبل لگ کے لیا، پتہ نہیں کی ہو جا سکتا۔ غزوات اور سرایا جنگاں یہ صحابہ کے بعد دا معمول سی، اور جس ویلے بھی سرکار نے پکاریا فوراً لبیک یا رسول اللہ، حاضر، نہ دن ویکھیا، نہ رات ویکھی، نہ آرام ویکھیا، نہ اپنا کنبہ قبیلہ ویکھیا، نہ اپنے مال، کچھ بھی نہیں تکیا، فوری طور پہ سرکار نے پکاریا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی دیو غلامو، اے میرے نبی دے کلمہ پڑھن والے امتیو، اے میرے نبی دے صحابہ کبار، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تسانی مدد بہت جگہ پر کیتی ہے، جتھے جتھے تسی جہاد واسطے گئے ہو، بے شک تواڈے کول مال نہیں سی، سواریاں نہیں سن، اسلحہ تھوڑا سی، تعداد تھوڑی سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تواڈی مدد بہت سارے مقامات وچ کیتی ہے۔ غزوہ بدر تسی لے لو، 313 بے سر و سامان، تے 1000 دا لشکر کفار و مشرکین دا لڑن واسطے آیا، ساز و سامان بھی موجود ہے، سواریاں بھی موجود نے، کھان پین دا سارا سامان موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 دی مدد کی، اس واسطے مدد کی تھی کہ انہاں دا اللہ دی ذات پر کامل بھروسہ سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق انہاں دے اندر کٹ کٹ کے بھریا ہوا سی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد کی تھی مختلف مقامات پر، اسی طریقے نال وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین وچ ہی اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد فرمائی۔ یہ جڑا مقام ہے نا حنین، یہ کوئی مکہ تو مکرمہ تو زیادہ دور نہیں، بڑے عمرے واسطے جاندے ہو نا جعرانہ، یہ کو 25-30 کلومیٹر دور ہے، جعرانہ تو اگے تے طائف تو پہلا ایک مقام تبوک نا حنین دا مقام، اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے وچ آمدہ ہے کہ مائی زبیدہ رہیاں، مائی زبیدہ نے نہر کھدوائی سی حنین تو، جس نے مائی صاحبہ نے ویکھیا کہ مکہ تو مکرمہ وچ پانی دی بڑی قلت ہے، نہر کھدوائی،
حاجی حضرات جانتے ہیں جنہوں نے کبھی توجہ کی ہوگی کہ وہ نہر جڑی ہے عرفات کی پہاڑی دے نال گزر رہی ہے، وہ کجی ہوئی ہے، مزدلفہ وچوں گزر رہی ہے، مینا وچوں گزر رہی ہے اور مکہ المکرمہ پہنچتی ہے۔ تو یہ غزوہ حنین دے مقام تے ہویا، دو قبیلے بڑے جنگجو سن، قبیلہ حوازن کہ دوسرا قبیلہ ادھر سقیف یا ثقیف ہے یا سقیف ہے، یہ سوچے پیارے قبیلے دو بڑے جنگجو حنین دے مقام تے۔ مکہ المکرمہ فتح ہو چکیا سی، بڑے آرام سکون دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 15 دن گزارے۔ اچانک پتہ چلیا کہ یہ جڑے دو قبیلے نے نا یہ بڑے بگڑے بگڑے نے، اور یہ دو جڑے نے یہ سارے پر حملہ ہو رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں مکہ المکرمہ پہ۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اٹھو، اٹھے چل کے دائے صاحب و کتاب کرنے۔ تقریباً 15,000 کے قریب صحابہ کے بعد سرکار دی مائیت وچ روانہ ہوئے۔ انہوں نے پتہ چل گیا، انہوں کا جڑا سردار سی نا انہیں حکم دیتا کہ گاڑیاں بھی چھپ جاؤ اور تیراں دی بارش کر دیتی۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ انہوں تتر بتر ہونا پی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول صرف رہ گئے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس اور ابو سفیان بن عوف، کچھ صحابہ رہ کے، باقی چونکہ تیران کی ایسی بوچھاڑ آئی کہ جانا بچانا پہ گیا۔ آخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس انہوں نے آواز دی کہ جتھے جتھے آؤ فوراً آ جاؤ۔ سرکار سواری تو نیچے اتر کے نے اور سرکار نے فرما دیتا ہے کہ یاد رکھو اسی او نہیں جڑے کمزور پہ جاؤں، میں عبد المطلب دا بیٹا ہوں اور میں ایسا نبی ہاں جس دے قریب جھوٹ آمدہ ہی نہیں۔ آواز کرنا وچ پہنچی سارے جمع ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال فرشتے بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی تو ہمکنار فرمایا۔ میں زیادہ تفصیل چ نہیں جاؤں گا، میں قبلہ دی جڑی ہے سی نا حکم اس کی تعمیل کر رہا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج کا جڑا پروگرام ہے نا علماء کرام تشریف فرما ہو رہے ہیں، آج کا جڑا پروگرام ہے صرف پیغاماتی پروگرام ہے، پیغام دینا ہے۔ 3 منٹ دیو، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ پیغام دینا ہے، اور میں چاہنا ہے کہ جتنی بھی محفل ہوندیاں نے انہاں وچ ساڈے مقامی محروم ہوندے نے تے اپنی طرفوں تھوڑا تھوڑا پیغام دیں۔ حضرت آپ نے جلدی اچھا جناب، ان میں قبلہ مفتی آزاد کشمیر مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکات عالیہ، آپ کی خدمت سے اتنی گزارش کراں گا کہ اج دے اس عظیم موقع تے وہ آپ نے اپنی طرفوں خوبصورت یا پیغام پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
मुक़्तदर हज़रात उलमाए किराम, जमी शुरकाए महफिल, बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ कौसर दामद बरकातुहू मुरादिया, आज के उन्वान के हवाला से अपने ख्यालात का इजहार किया मुख्तसर वक्त में। मेरी आज हाज़री मैं समझता हूँ कि हज़रत बाबा जी कुल्ला चौराही रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़ुसूसी तवज्जो से प्रोग्राम की तरकीब मेरी कुछ और अंदाज से थी। वैसे तो कोई बाकायदा महफिल का एहतमाम तो नहीं था, ताहम लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और ये जब ऐसे मौक़े होते हैं तो फिर वो बात ज़हन में आती है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई बुलाने वाला होता है, इसका कोई सबब होता है। लिहाजा जिस तरह हज़रत ने जिक्र किया है, मैं भी कोई लंबी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने किसी आय करीमा का कोई सहारा यानी तिलावत उन्वान के तौर पर नहीं की। एक उसूली सा मसला अर्ज करना चाहता हूँ। ये बात अगर आप हज़रात के ज़हन में इस तनाज़ुर में आ गई तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे चीज़ें जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी उनको समझने में। दीन की दावत और अहकाम दीन की दावत, तो दीन की दावत के दो हिस्से हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की मखलूक की हुकूक। अब आगे जो वो अहकाम और हुकूक है उसकी फिर दो सूरतें हैं। अमर बिल मारूफ में, नही अनिल मुनकर की मैं बात नहीं कर रहा। वैसे ये है कि दीन की दावत के दो हिस्से, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अगर कोई बंदा सारी जिंदगी अमर बिल मारूफ तो करता रहता है लेकिन नही अनिल मुनकर नहीं, तो वो तबलीग अधूरी है, वो दीन का पूरा बयान नहीं है। दीन का पूरा बयान तभी होगा कि अमर बिल मारूफ के साथ नही अनिल मुनकर भी हो। हम जब कलमा इस्लाम पढ़ते हैं तो आप गौर कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ये पहले है, नफी गैर की पहले है और रब की जात का इस बात बाद में है। पहले गैर अल्लाह को, यानी यूं कह लीजिए कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आ जा, अब तो खलवत हो गई। वो ला शरीक है। पहले से जब कोई मौजूद हो तो वहां पर परवरदिगार की जात नहीं होती। उसके लिए दिल को, अकीदे को, नजरिए को, अमल को खालिस करना पड़ता है, तो फिर परवरदिगार की जात का वहां मसला है। लिहाजा पहले गैर की नफी, फिर परवरदिगार का इस्बात। और कुरैश के साथ और जिन गज़वात और जंगों का हज़रत जिक्र कर रहे थे, उसका सबब और वजूहात यही थी। कुफार और मुशरिकीन ये चाहते कि भाई जो तुम्हारा है तुम भी करो और जो हमारा है हमें भी करने दो, वो भी और ये भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पैगाम मैं लेके आया हूं वो भी और ये भी वाला नहीं है। मेरा पैगाम वो है कि वही कुल हुवल्लाहु अहद, वही एक है जो माबूद है और कोई नहीं है। उस वहदानियत के लिए, उस कलमा एलाए के हक के लिए। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, अब जब हम आते हैं अहकाम की तरफ, तो अहकाम दो तरह के हैं। एक वो कि परवरदिगार ने हुक्म दिया, साथ उसकी हैयत, उसकी सूरत, उसके अमल का तरीका वो भी मुकर्रर फरमा दिया है। कुछ अहकाम ऐसे हैं, मसलन हम नमाज पढ़ते हैं तो फजर में क्या है, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। अब अहकाम की तरह वो फराइद नमाजी को ले लीजिए, 2 रकात पढ़ते हैं ना हम नमाज फजर में। क्यों जी? जो पढ़ते हैं उनको तो यकीन है ना 2 ही पढ़ते हैं। और यहाँ जो मसाजिद में, मदारिस में आते हैं वो पढ़ने वाले आते हैं, जलसों में वही आते हैं जो नमाजों में भी आते हैं। ये यूके में अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मुशाहदा है, थोड़े होंगे जो मसाजिद में नमाजों के औकात में नहीं आते, उनको तो जलसे का पता ही नहीं होता कि वहां मिलाद की महफिल भी है। उनकी और महफिलें हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। तो तवज्जो के साथ नमाज फजर में हम 2 रकात पढ़ते हैं।
تو کسی دن کوئی نمازی صاحب اٹھے کہ آج طبیعت میں بڑی تازگی ہے، آج میں بہت خوش ہوں، طبیعت بڑی فریش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ 10-12 نہ پڑھ لوں آج۔ میں علماء سے، مفتیان اکرام سے فتوے کی بات نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بھائی 2 کے بجائے جب 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 پڑھ لے تو عبادت زیادہ ہوگی، رب کو خوش ہو جانا چاہیے نا کہ یہ بڑا وفادار آدمی ہے، ہم نے 2 کہی یا 8 پڑھ دینا۔ اگر کسی بندے سے آپ سوال کریں کہ جناب مجھے کچھ دیجیے، کو 2-400 دے دیجیے، وہ 2-4 ہزار دے دے، آپ خوش ہوں گے یا ناراض؟ ان سے بولو 2-400 کے سوال پر 2-4 ہزار مل جائے، ظاہر ہے بندہ خوشی ہوگا، بھائی میں نے تو تھوڑا۔ تو کیا فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب و عشاء کے وقت نماز کا ٹائم ہو اور بندہ یہ کہے کہ جناب وقت بھی میرے پاس ہے، طبیعت بھی بڑی تازہ ہے اور طبیعت بڑی فریش ہے، میں کثرت اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کے لیے ہم نے اور سلیبس نوافل کی صورت میں دے دیا ہے، فرض ہوں گے تو 2 ہی ہوں گے، ظہر کے ہوں گے تو 4 ہی ہوں گے، عصر میں ہوں گے 4 ہی ہوں گے، مغرب میں 3 ہی ہوں گے، عشاء میں 4 ہی ہوں گے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اچھا جی، آج کل موسم ذرا بڑا ٹھیک ہے، چھٹیاں بھی ہیں، حج کو ارادہ بنا ہے، لہذا چلو حج کا اعلان ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا حج؟ کیوں؟ بھائی پورے مناسک پورے مناسک، طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، وقوف عرفات بھی، منا بھی، مزدلفہ بھی، رمی جمرات بھی، وہ جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے پوری ترتیب کے ساتھ کیا جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے دن مقرر ہیں، ان دنوں کے علاوہ وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں، حج بنتا ہی نہیں ہے۔ الغرض وہ جتنے بھی احکام جن کی حیت کو، جن کے ٹائمنگ، جن کا طریقہ، جن کی مقدار، جن کا اصول ضابطہ قرآن و سنت نے مقرر فرما دیا ہے، اس پر کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ وہ احکام ہے، حکم دے دیا ہے، اس کی حیت قضائیہ، عمل کی صورت، کیفیت، وقت، انداز اس کو مقرر نہیں کیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے بنانے کا حکم دیا ہے، اور سرکار کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی زمین پہ اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اب مدینہ شریف کی مسجد نبوی اور مسجد قباء، پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، سرکار نے وہاں جمعہ ادا کیا، مسجد بنائی۔ اب مجھے بتائیے ان مساجد کی کیفیت یہ تھی، حدیث شریف میں آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں قحط سالی کی شکایت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ منبر پر تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں بارش برسنا شروع ہوئی، اور اس قدر بارش برسی کہ مسجد کے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اور آپ کے ریش مبارک سے وہ موتیوں کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، اور نیچے بھی کنکر شنکر پڑے، صحابہ گھاس لے آتے بعض اوقات اس کی چبھن سے بچنے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ اس مسجد کے بنانے پہ بھی جنت کا وعدہ ہے یا اس جیسی جہاں ہر طرح کی سہولت ہو؟ کیوں جی؟ اس مسجد کے بنانے پہ اور اگر ایمان کے دروازے پر دستک دی جائے تو پھر جواب یہی ہے کہ اس ہی کے بنانے پہ تھی، اب اس کی ابتدا میں جہاں جہاں بن رہی ہے ہر ایک پہ جنت کی بشارت ہے۔ اچھا، پھر جب اس انداز سے مسجد بنانے پہ جنت کا وعدہ ہے، اور پھر مسجد کی حیت، صورت، رقبہ، دورانیہ، ٹائمنگ، ایام کیا کوئی مقرر ہے؟ کیوں جی؟ حدود اربع کتنا ہو، خد و خال کیسے ہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تبلیغ و اشاعت دین کا حکم قرآن نے دیا ہے نا؟ کیوں جی؟ تبلیغ کا حکم ہے نا قرآن میں کہ دین کی تبلیغ کرو. کیسے کرے؟ جس طرح آج ہم کر رہے ہیں اس جامع حیدریہ میں، مشائخ چورا شریف کے اس روحانی اور علمی مرکز میں ہم حاضر ہیں، اور اتنے بج کے اتنے منٹ میں فلاں عنوان کے ساتھ فلاں ٹائم میں فلاں تاریخ یہ مقرر کر کے اس انداز سے دین کی تبلیغ کا جواز کہاں ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ بولیے نا یار. تو پھر کہیں بدعت تو نہیں ہو رہی؟ ابھی 1-2 دن بعد یہاں آپ کے یہاں جلوس ہے نا؟ اچھا کل ہے، سبحان اللہ. اور یہ تو ہر طرف ہر شہر میں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. تو کیا یہ انداز تبلیغ بدعت ہے؟ اور یہ بدعت کیسا ہے بھئی؟ تحریر کتاب کی صورت میں، حلقہ ذکر اور درس کی صورت میں، کلاس کی صورت میں، محفل کی صورت میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر، اور تحریر کے ساتھ یا زبان کے ساتھ تقریر کی صورت میں کیسے کریں؟ ہم نے تمہیں تبلیغ کا حکم دیا ہے، نہ اس کے لیے ٹائم کی قید ہے، نہ اس کے لیے انداز کی قید ہے. جس کے لیے ٹائمنگ مقرر تھی فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جس کے لیے مقامات مقرر تھے بتا دیا من استطاع الیہ سبیلا، من حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور جس کی ٹائمنگ، جس کی اوقات، جس کا طریقہ شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں کیا، معلوم ہوا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار نے ضرورت وقت کی مطابق چھوڑا ہے. جو مناسب انداز ہے اس انداز سے اس کو سر انجام. اور آخری بات پھر دیکھیے، اس سلسلہ میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. آج مساجد مختلف علاقوں میں مختلف سائز میں بنتی ہیں. درس و تدریس کے حوالہ سے مختلف مدارس کا قیام، نصاب کا قیام، کتب کا قیام، اور مختلف علوم و فنون کی صورت میں یہ سارا کا سارا تابعین تو کیا تبع تابعین کے بھی بات کی بات چیزیں ہیں. اور یہ مساجد کی جو موجودہ صورت ہے، مینار، گنبد، یہ جناب محراب، اور یہ ایک مخصوص انداز کی بلڈنگ، یہ تو حجاج بن یوسف کے دور کی واقعات ہے. تو کیا یہ بھی بدعت مردودہ ہے؟ میں نہیں. بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. اور سرکار کا خود فرمان من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. اور فرمائے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. جس نے اچھا برا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے بھی، جس نے عمل کیا اس کے لیے بھی وبال اور سزا ہے. جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کے لیے بھی، جو عمل کریں گے ان کے لیے بھی اس میں اجر ہے. بہت ساری باتیں کہنے کو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، میں کہتا ہوں بلا دلیل بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سرکار کی ولادت پر مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت خوش ہوں. اور سرکار کی ذات کو، ویسے تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بھی ذکر کیا، سرکار کو سراپر رحمت بھی فرمایا، اللہ نے اپنے فضل کا بھی ذکر کیا. میں بلا دلیل، ان دلائل کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے، میں بلا دلیل کہتا ہوں میرے نزدیک اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے، اور سب سے بڑی نعمت سرکار کی ذات ہے. اب کسی کے جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، معلوم ہوا پھر بریلی کے تاجدار نے انہی کی نشاندہی
کی ہے کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے پھر کہے مرتقی ہوں امت رسول اللہ کی. لودی فبذالک فلیفرح، خوشی کرو. اب خوشی حکم دے دیا خوشی کرو. کیسے خوشی کرے؟ میں یہ کوئی لسان پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں؟ خود بخود محسوس ہوتا ہے، خود بخود اظہار ہوتا ہے. خوشی کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی، خوشی کے لیے ماحول چاہیے. غم کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے ماحول اور واقعات اور حالات اور حقائق چاہیے. جب خوشی کے حقائق و واقعات ہوتے ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، جب غم کے معاملات ہوتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اس میں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ہے نا. ویسے اگر بندہ کو کہے اچھا خوش ہو جائے، وہ تو بچوں والی چھوٹا سا بچہ ہونا، چھوٹا سا بچہ اس کو لوگ ادھر سے اس کی بغل میں ایسے ہاتھ لگائیں گے، ادھر سے کہیں گے اچھا ہنسو نا، تھوڑا ہنسو نا. اب وہ بچہ پیڑا بن کے بیٹھا رہتا ہے، اچھا تھوڑا سا مسکراؤ تو صحیح. وہ نہیں کرتا. بھائی وہ تو بچوں والی بات ہوتی ہے کہ ویسے ہی کسی کو جناب ایسے ایسے کر کے آپ ہنسنے کا کہیں اور وہ ہنسے یا نہ ہنسے یہ اس کی مرضی. لیکن حقیقت یہ ہے جب واقعات خوشی کے آتے ہیں بتایا نہیں جاتا، خوشی خود بخود دل میں آ جاتی ہے. لو جی میری گفتگو مکمل ہے. سرکار کی ولادت سے بڑی کوئی اور خوشی کا مرحلہ ہے کسی کے نزدیک؟ آخری سبق، آخری پیغام میں عرض کرتا ہوں. میلاد پہ، محافل میلاد پہ، جشن میلاد پہ، جلوس میلاد پہ، ذکر میلاد پہ جس کسی کا اعتراض ہو، ایک مختصر سا سوال ہے. جناب سرکار کی ولادت کی ہمیں خوشی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی خوشی ہے یا نہیں؟ نہ کسی دلیل کی، نہ کسی آیت کی، نہ کسی حدیث کی، نہ کسی لمبے چوڑے خطاب کی ضرورت. اس نے کہا جلوس، جھنڈیے، بتیے، محفلیں یا واضح و نصیحت یا تقریبات ان کو ایک طرف رہنے دیجئے. مجھے اتنی بتا تجھے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے یا کوئی نہیں؟ ایک مثال ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا جس کا وہ چلو میں پانی لے کے ڈوب ماری، ایک مثالیں ہوتی ہیں ایسی. میں کہتا ہوں تھوک میں ڈوب کے بندہ مر سکتا ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں نفی میں جواب نہیں دے گا کہ ہاں مجھے خوشی کوئی نہیں. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے مفتی سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے. جو بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں، وہ اسلام اور ایمان کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے. بس خلاصہ یہی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. وما علینا جناب قبلہ مفتی آزاد کشمیر مفتی محمد اسلم صاحب برکاتہ العالیہ نے تھوڑے سے وقت میں بڑا پیارا پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے. جناب مولانا محمد قاسم صاحب بھی اس کے پہ تشریف لائے. تساں ہمیشہ پیچھے بہتے ہو نہ یہ تشریف لے آؤ، بالکل آو ادھر. اور فیضان مدینہ کو اگر استاد مکرم بیٹھے تو وہ بھی تشریف لے آؤ. جتنے اساتذہ اور آئمہ یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ پیچھے بہ جانا، امامت کرا دیا اگے ہوتے ہو سکتے اگے ہی اللہ تعالیٰ تو رکھے. جیسا کہ سارے کو پتا کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے. جی ہو گئی جی اللہ محمد ساجر سارے بڑے پیارے عزیز نے، بڑی محبت نال سنگیاں سمیت اکثر ریڈیو بھی فون کرتے ہیں، بڑی حوصلہ افزائی بڑھاتے ہیں. ٹائم کیونکہ تھوڑا یا بس 3 شعر یا 4 اس کو کرنا.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا من کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عاشق ہیں جو پاک نبی کے ان کو لے کر ساتھ چلو کملی والے کے مت والو ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو حب نبی کے ہر دل میں تم دیپ جلاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا پاک رسول نے تم کو پاک نظام دیا ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا پاک رسول نے تم کو پاک نظام دیا توڑ دو طاغوتی قوت کو ظلم کے وڈھاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یجتہد اولاد نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حضرت علامہ مولانا صدیق کوثر صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نقش نبی کے حسن کے سینے میں آ گئے نقش نبی کے حسن کے سینے میں آ گئے جلوے سمٹ کے دل کے نگینے میں آ گئے واللہ ہم کرم کے سفینے میں آ گئے بٹکے ہوئے خیال کرینے میں آ گئے آنکھیں جو بند کی تو مدینے میں آ گئے اب میں اگلی نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد اخلاق صاحب کو کہ وہ آئیں 2-3 اشعار نعت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بکاس پناہ میں پیش فرمائیں حافظ محمد اخلاق نیچے چلے اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ محمد عمران صاحب کو
جامعہ غوثیہ سے آپ تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کا اضافہ اور نعرہ مارسو اگر پروگرام میں آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. یہ وجہ تھوڑا جب کہ لایا ہمیں تھوڑا زور نہ ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من نصر دين وجنده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. آپ سارے احباب ذرا توجہ فرمائیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کسی کی گاڑی ہے V0569BF. یہ غلط پارک ہوئی ہے تو برائے مہربانی اس کی موو کرو. یہ غلط کام نہ کریا کرو تو سائلنٹ کی پرابلم ہوگی. برائے مہربانی پلیز اپنی گاڑی موو کرو. V0569GBF09BF. جس نے یہ سمجھی ہے شعر معاشرہ درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. ایک مرتبہ وہی ربائی دوبارہ سن لیں. اس سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حاضرین عزیز وقار، وقت انتہائی مختصر ہے. مجھے ویسے حکم دیا گیا ہے کہ 2-3 منٹ کے لیے انتہائی اسٹیج پر محترم علماء کرام یا تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں. اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے ایمان پر ناز کیا ہے وہ بھی آپ ہی لوگ ہیں کہ حضور نے اپنی جو امت کے لوگ ہیں جو امتی ہیں ان کے ایمان کو سب سے اعلیٰ ایمان بھی کہا ہے اور ان کے ایمان پر ناز بھی کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے
اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان اور سب سے عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو معزز سامعین صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے عجیب تر ایمان وہ انبیاء کرام کا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ انبیاء کرام کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات کے اندر خود مبعوث فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر انبیاء کرام کا ایمان عجیب تر نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، تو پھر ہمارے نزدیک وہ ملائکہ کا ایمان سب سے اعلیٰ اور سب سے عجیب تر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی اعلیٰ اور عجیب تر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے بھی پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ نہ انبیاء کا ایمان اعلیٰ اور عجیب تر ہے، نہ ملائکہ کا ایمان اعلیٰ اور عجیب تر ہے، تو پھر ہمارے نزدیک ہم صحابہ کرام ہیں، ہمارا ایمان عجیب اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کا ایمان کیسی عجیب تر اور اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ تو ہر وقت میری صحبت میں رہتے ہیں، آپ نے میری زلفوں کا بھی زیارت کی ہے، آپ نے میرے چہرے کی بھی زیارت کی ہے، آپ نے میری سیرت کو بھی دیکھا ہے، آپ نے میری صورت کو بھی دیکھا ہے، آپ نے میرے سیرت کے کردار کو بھی دیکھا ہے، آپ نے میرے اخلاق کو بھی دیکھا ہے، آپ نے میری ہر چیز کو دیکھا ہے، میرے بولنے کو دیکھا ہے، میرے دیکھنے کو دیکھا ہے، میرے چلنے کو دیکھا ہے، میرے اٹھنے کو دیکھا ہے، میرے بیٹھنے کو دیکھا ہے، میرے سونے کو دیکھا ہے، میرا پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی دیکھا ہے، تو آپ کا ایمان بھی عجیب تر و اعلیٰ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ آپ ہی ہماری رہنمائی فرمائے کہ نہ انبیاء کرام کا ایمان اعلیٰ اور عجیب تر ہے، نہ صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ اور عجیب تر ہے، اور نہ ہی ملائکہ کا ایمان اعلیٰ اور عجیب تر ہے۔ تو یا اللہ کے رسول آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو سننے والی بات ہے معزز سامعین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ نہ انبیاء کا ایمان عجیب تر، نہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر، اور نہ صحابہ کا ایمان عجیب تر ہے، سب سے عجیب تر اور سب سے اعلیٰ ایمان وہ بعد میں آنے والے جو میرے امتی ہیں ان کا ایمان عجیب تر اس لیے ہے کہ انہوں نے نہ میری زلفوں کو دیکھا، نہ میرے چہرے کو دیکھا، نہ میری اور کوئی معاملات کو دیکھا، نہ میرے اٹھنے کو دیکھا، نہ میرے بیٹھنے کو دیکھا، نہ میرے سونے کو دیکھا، نہ میرے جاگنے کو دیکھا، میری کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ تو لہذا سب سے عجیب تر ایمان وہ میرے جو امتی ہیں ان کا ایمان سب سے عجیب تر ایمان ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو ناز کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے ایمان پر ناز فرمایا ہے اور جن لوگوں کے ایمان کو سب سے اعلیٰ کہا ہے وہ ہم حضور کے جو امتی ہیں، ہم ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کا ایمان عجیب تر بھی ہے اور سب سے اعلیٰ ایمان انہی لوگوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا میلاد ہمیشہ منایا جاتا ہے اور سیرت کو ہمیشہ اپنایا جاتا ہے۔ حضور کی سیرت یہ ہے کہ یہ ساری آپ نے گفتگو یا اس محفل 12 روزہ 15 روزہ محفل کے اندر آپ نے گفتگو سنی ہے حضور کی سیرت کے بارے میں، تو حضور کی سیرت یہی ہے کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن بھی اگر آ جائے تو کملی بچھا دیتے تھے۔ تو حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور اپنے جو سب سے بڑا دشمن بھی ہوتا تو حضور اس کے لیے اپنی کملی کو بچھا دیتے، اس کو معاف فرما دیتے۔ اگر ہم 12 روزہ محفل کے اندر خالی یہی سبق لے کر جائیں حضور کی سیرت سے
کہ ہمارا اگر کوئی رشتہ دار، ہمارا اگر کوئی پڑوسی، ہمارا اگر کوئی بھائی ہم سے ناراض ہے تو ہم حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں۔ اگر آپ اس کو معاف فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمائے گا۔ باتیں بے شمار کرنے کی ہیں، لیکن سیرت پر عمل یہی ہے کہ اللہ ہمیں میلاد منانے کی اور سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے تو بھی سائن ہے تو بھی سائن عجیب انسان، ہے روز محشر سے ہراساں، ارے تو ہے جن کی نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پہ ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے۔ حاضرین ذوقار، سارے کو پتہ ہے کہ پروگرام جڑا ہے یہ اعلان کے مطابق میری کوشش ہوئے گی 9 بجے تک، تے کافی تعداد کے اندر جڑے سنافوان ہیں انہوں نے میں تھوڑا ٹائم دے کے نا تے انہوں کو معذرت چاہیے۔ علماء کرام بھی موجود نے تے مقصد ہوتا پیغام پہنچانا۔ اس کی مثال میں تمہیں دیواں وا، ایک بار مینوں نا تھوڑا جا ٹائم دیتا گیا کہ خالی پیغام دے، میں آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے چنگے کم کرو پیاڑیاں کو بچو، اللہ تساں میں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہن میں جنہاں نوں صرف پیغام واسطے ٹائم دیاں گا، صرف پیغام واسطے، تے جڑے ناخواں تشریف لیاون او 3-4 اشعار پر اکتفا کرن، جمعیت بزم چرائی تے زین العارفین گٹھیاں۔ چلو یہ تو ساری طرفوں اگر یہ نمی کی کرتے ہیں۔ اے خلیفہ مجاز صوفی محمد رفیق صاحب نقشبندی چونکہ موجود نہیں، اور اس مبارک کے چورا شریف تشریف لے گئے سن پاکستان نے، تے انہاں دی نمائندگی انہاں دا پوتا کر رہا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔
सिमत नबी बूझल गया, आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बूझल गया, आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाज़रीन ज़िक्र, इस तो पहला जनाब मुफ्ती मोहम्मद असलम साहिब मुफ्ती आज़म आज़ाद कश्मीर वो खिताब करके चले गए ने। मेरे को अक्सर पूछा गया सी कि अज दे खसूसी मुकर्रर कड़े ने। अज दे खसूसी मुकर्ररीन ने जिन्हों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैगाम सारे तक पहुँचाना है। तो मैं गुजारिश करांगा कि 3-3, 4-4 मिनट के अंदर अंदर जड़ा ये पैगाम जड़ाना ये तुसा ने पहुँचाना है, इस वास्ते कि कल जुलूस मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करांगा जनाब अजीज़ मोहतरमा मौलाना मोहम्मद इरफान चिश्ती साहिब एंड पर चलो ठीक है, चलो उन्होंने रखने एंड पर। तो हूँ जनाब तशरीफ लियावन ना जनाब हाफिज मोहम्मद नदीम साहब फैज़ान मदीना तो माशाअल्लाह ताल्लुक बड़े प्यारे अपने अजीज सारे ही अपने हो, ये अपने अजीज हो। थोड़ा देसी जुबान के नाथ करना ना भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है, सब गुलामों का भला हो सब करे तैबा की से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रिवायत में मफहूम है एक बंदा है माइदरा बड़ा गुनाहगार जैसी बज़ाहिर है उसने कोई अच्छा अमल नहीं सी, लेकिन इसलिए फोत हो गया है उस ख्वाब में अंदर तक क्या कि पूछा कि तो क्या मामला पेश आया। उस है कि बज़ाहिर बड़ा गुनाहगार सा कोई अच्छे नेक अमल भी नहीं किए, लेकिन एक ऐसा अमल अल्लाह करीम की पसंद आई गया कि उस हमारी बख्शिश फरमाइश हो गई। उस पूछे और अमल कैसी उस है कि मैं एक तरफ से महफिल में गया हूँ, उतना सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ने पे सुन, तो मैं भी क्या कहता कि बावाज़ बुलंद में दुरूद शरीफ पढ़ा, तुम्हारा बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह के इतना पसंद आया कि अल्लाह करीम ने हमारी बख्शिश फरमाइश हो गई। जिब्रील अमीन हाजिर है या रसूल अल्लाह, समझ खुशखबरी की क्या है, खुशखबरी क्या है, क्या तुसा खुश हो सो जी, खुश जरूर खुश हो सा,
کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ جڑا تساں امتی ایک واری درود شریف پڑھ سی تو میں اس نے 10 درجے بلند فرماساں، 10 گناہ معاف فرماساں، اس کی 10 نیکیاں عطا فرماساں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس کو پہلے کدے بھی اتنے خوش نہیں سے ہوئے. تو آساں خوش قسمت ہاں کہ اصل میلاد شریف منانے ہیں. جیسے بزرگاں ارشاد فرمایا کہ صرف پیغام دینا، پیغام یہ ہے کہ یاد رکھو اصل میلاد بنانے ہیں. اصل میلادی ہاں اسی کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اصل سب سے پہلے کہ نمازی ہیں. اصل پہلے نمازی ہیں پھر میلادی ہیں. پچھلے سال بھی میلاد منایا، اس سال بھی میلاد منایا. لیکن میں میلاد منائی اگر میں پہلے بے نمازی سا تو کیا میں نماز شروع کر گی ہے؟ جی قرآن پاک جڑا اصل کی زندگیاں سکھانے ہمارے آیا نا تو آسان صرف اور صرف اپنے مردے کی بخشوانے مستی بھی اس میں رکھی گا. باقی آسان قرآن پاک کیا بانا پیا ہوا کیا آخنا پیا ہوا آسان اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی کونی ہے. جب وہ آسان کوئی مری جنے اس وقت میں قرآن پاک کھولنا یا جہاں حافظ صاحب رمضان بھی قرآن پاک پڑھانے میں اس وقت قرآن پاک کھولنا یا میں ہر روز جہاں سیرا کمیں پر جانا تو میں قرآن پاک نہیں کچھ آیتاں کھولے تو میں پڑھ لی کہ نہ کہ قرآن پاک کیا بانا کیا پیا ہوا. تو میلاد کا پیغام یہی ہے کہ آسان صرف اور صرف نہ رہنی حد تک محدود نہ رہنا. آسان عملی مسلمان بنا کہ آسان عملی کوئی غیر مسلم تک ہے نا یا کیا مسلمان ہے وہ تک کی علماء اچھی طرح بیان فرما سنا کہ آسان کا جلوس ہی جاسان سا کیا کرسا کس انداز میں چلنا مزہ تایا. درود پاک نہیں تسبیح جاری ہے، ہاتھاں کی تسبیح لئی گئے، اکھاں تھلے میں ہے تو درود پاک نہیں تسبیح جاری ہے. اور جہاں غیر مذہب تک نا ہاں یار دیکھو کیا مسلمان نبی نے کتنی سونی خوشی منائے رہے. ظہر نصیب کوئی آسن کردار تک غیر مسلمان ہوئی جائے. اللہ تعالیٰ سے یہ با ادب مسلمان بنائے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. ماشاءاللہ بڑیاں سونیاں تے پچھیاں تے اپنی زبانوں میں حافظ ندیم رام کوئی چند گلاں کیتیاں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ تو سب کی ویڈیو سے جب بندہ پردیس سے جو ہے نا تو کوئی بندہ اپنی زبان بولا تو وہ پیارا لگنا امید ہے بھی لگے اسے. اور سارے نیکسٹ جڑے ہیں مقرر انہوں کی بلانے تو پہلے محفل کے تھوڑا جہا گروانے آئے کہ نعرہ لانے انہوں نے آمد بھی ہو جیسے غلام مصطفیٰ مرتضیٰ صاحب القبا جامع مسجد ہے امام خطیب. لیکن ٹائم ہوا ہے میرا ماوی نے دسیا ترے چار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، فیضان چورا شریف. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جشن سونے دے منائے تے کمیرے دی نہیں. 2 منٹ تھوڑے بات کری پورے کرنا. جشن سونے دے منائے تے کمیرے دی نہیں. گیت سرکار دے گائے تے کمیرے دی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمیرے دی نہیں. مار کا کے بلالا کا دنا لیندا سی. مار کا کے بلالا کا دنا لیندا سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہندا سی. سونے دے لئی مار جے کھائے تے کمیرے دی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمیرے دی نہیں. نعت بھی ہوئے گی تو ایک دو نکے جے پیغام سانے کوشش کر سان کہ 2 منٹوں میں مکی جائے. حضرت علامہ اقبال مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں انہوں نے میری اور آپ کی شان کو بیان کیا ہے اور فارسی میں ہے. عاشقان او
زے خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر جڑے بندے عاشق رسول ہونے نا وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے تا جشن منانے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پر تنقید نہیں کرنے آپ فرمانے کہ جڑے رسول اللہ نے عاشق ہونے نا وہ خوبصورت تو خوبصورت ترین ہونے اتنے خوبصورت ہونے کہ قیامت والے دن انہوں نے چہرے پر نور ہو سی اکھاں روشن ہو سکتا پیغام میں دینا چاہنا ہے جے اگر آسا سچے عاشق بنا تا کل نے جلوس وچ آسا آپوں بھی جاؤں تا نال باقی سنگیاں کی بھی تک نہیں جاؤں میں پچھلے جمعے ایک سوال کیتا سی اپنے مقتدیاں کی کہ کتنے بندے جڑے نماز پڑھنے تے اشنے ہو تے نال کسا اور کی آنے ہو تا اس جمعے بندے کاٹ سے سمجھ آئی نہیں یہ جڑا سارا جلوس آنا اس کی پلیز کامیاب بنانا اس واسطے ایک بڑی نان سینس گالی ہے جڑی عقل وچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ساری عزت کی حضرت علامہ اقبال نے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ماز نام مصطفیٰ است اگر تم عزت چاہتے ہو تو وہ تمہیں نام مصطفیٰ سے ملے گی اور آخری بات ایک بندہ سی وہ غیر مسلم کوئی مذہب اختیار کرنا چاہنا وہ پہلے گیا اسے یہودی کو کہ یار تو اپنی تعریف کر کہ تسا نے مذہب نہیں کیا خاصیت تھی انہاں کیا وہ سارے نبی ہیں وہ پتھر پر سوٹی مارنے تو اس نے کیوں پانی نے چشمے جاری ہوئے چلے کہ بھی کمال علی گل ہے پھر وہ جانن تسا عیسائی کو ہاں بھائی تسا نے مذہب نہیں کیا خاصیت تھی وہ آنے میں سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے بیمار تا کوڑے نا انہوں نے جسم پر ہاتھ پھیرنے تو ٹھیک ہو جانے پھر وہ جانا آگیا اس کی ہندو لبنا اس کو پوچھنا میں تمہارے مذہب نے کیا خاصیت تھی وہ آکھنا میں جڑا سارا رام چندر سی نا اس نے اندر اتنی طاقت سی کہ اس لوہے نے کمان نے دو ٹکڑے کیتے لوہے نے کمان جس نے تیر بائے تھا سجنے انگلش رو آمنے نشا بو وہ اس پر نہیں سکی پھر وہ ایک مسلمان کو تکنا ماشاءاللہ بڑا تکڑا بندہ سی نکا جانی سی مدد سو سوچنی ہو کہ چھوٹا جی تکڑا بندہ سی مارے آنی سی پوچھنا بھائی تسا کونے ہو سکے آسا مسلمان ہے بھائی تسا نے مذہب نہیں کوئی خاصیت